قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ امانت داری کا اٹھ جانا، یعنی لوگوں کے دلوں سے امانت داری ختم ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6497۔ حضرت صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان کی، تو ایک واقع ہو چکی اور ایک کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت داری لوگوں کے دلوں کے جڑ میں نازل فرمائی، پھر اس کے بعد قرآن کو نازل کیا تو لوگوں نے قرآن کا علم حاصل کیا اور سنت کا بھی علم حاصل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ امانت داری دھیرے دھیرے اٹھے گی۔ وہ کیسے؟ کہ ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا اور جب اٹھے گا تو اس کے دل سے امانت داری چھین لی جائے گی یا اٹھا لی جائے گی، اور تھوڑی سی امانت داری اس کے دل میں باقی رہے گی۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا تو جو تھوڑی بہت امانت داری تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا۔ وہ کیسے؟ کہ ایک انگارہ لو، آگ کا ایک انگارہ لو اور پیر میں اس کو لڑکا دو، تو آگ کا انگارہ جسم پر لگنے کے بعد ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پھونکا ہوتا ہے، سوجن ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، چھالا پڑ جاتا ہے، اور جب وہ خشک ہوتا ہے یعنی سوکھ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے لوگوں کے دل سے امانت داری ختم ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکر اٹھا کر اپنے پیر سے لڑکایا اور فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے سے خرید و فروخت کریں گے، لین دین کریں گے، لیکن کسی کے اندر امانت داری نہیں ہوگی، بلکہ لوگ کہیں گے کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار ہے، فلاں گاؤں اور فلاں گروپ میں ایک امانت دار آدمی ہے۔ آج مشاہدے کی بات ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ امانت داری ہے کہاں؟ ختم ہو چکی ہے، بالکل کسی کے اندر باقی نہیں ہے، مولویوں کے اندر بھی نہیں۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ مولوی لوگ خوب اچھے، نہیں، ان کے اندر بھی امانت داری ختم ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں کہ لوگ کہیں گے فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی ہے، امانت بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور لوگ ایک آدمی کے بارے میں کہیں گے کہ فلاں بڑا مضبوط ہے، عقل مند ہے، خوش مزاج ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ آج ہم اور آپ یہ بالکل دیکھ رہے ہیں، اپنے سماج کے اندر بالکل دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی مضبوط بھی ہے، عقل مند بھی ہے، خوش مزاج بھی ہے، لیکن جب گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان باقی نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ قیامت کی نشانی ہے اور یہ ظاہر ہو چکی ہے، آج کل یہ سماج کے اندر چل ہی رہا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک اور نشانی کیا ہے؟ مسلمان لوگ جو خود کو ایمان کا دعوے دار سمجھتے ہیں، ہم لوگ
یہود اور نصارہ کی پیروی کریں گے، اگر وہ کسی سوراخ میں بھی داخل ہونا چاہتے ہیں یا داخل ہوں گے تو مسلمان بھی ان کی پیروی میں داخل ہوں گے۔ بخاری شریف ہی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ پہلی امتوں کے لوگوں کی پیروی کیسے کریں گے کہ اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو مسلمان بھی ایک بالشت چلیں گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو مسلمان بھی ایک ہاتھ چلیں گے، اگر وہ سانڈا کے بل میں داخل ہوں گے، سانڈا ہم لوگ اپنی زبان میں ککڑاس بولتے ہیں یا اور بھی ہو سکتا ہے، سانڈے کا تیل بنتا ہے دوائی کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ سانڈا کے بل میں سوراخ میں داخل ہوں گے یہود و نصارہ تو مسلمان بھی اس میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے کہا پہلی امت سے مراد کیا ہے؟ یہود و نصارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تو اور کون ہے؟ آج مشاہدے کی بات ہے، بالکل ہمارے سماج کے اندر بات آ چکی ہے، اگر یہود و نصارہ جو بھی طریقے اپنا رہے ہیں مسلمان اس کو خوشی خوشی اپنا رہے ہیں۔ زیادہ مثال نہیں دوں گا، ایک مثال دوں گا۔ موبائل کے اندر بہت سارے گیم آ چکے ہیں، ایک گیم آیا ہے لوڈو، جہاں دیکھیے پورے محلے میں رات رات بھر بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں لوڈو کے اندر۔ یہاں تو حال یہ بھی ہے کہ مسجد کے 10-20 قدم کے بغل میں بھی رات رات بھر بیٹھ کے لوڈو کے اندر جوا کھیلتے ہیں۔ یہ ہے یہود و نصارہ کی پیروی، یہ ہے یہود و نصارہ کے نقش قدم چلنا۔ باتیں تو اس کے اندر بہت ہیں لیکن ایک ہی مثال پر میں اکتفا کروں گا دوستو بزرگوں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی کیا ہے آپ جانتے ہیں، پھر بھی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ علم ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں شراب پینا حرام ہے، پیتے ہیں، جوا کھیلنا حرام ہے، پیتے ہیں، سود کھانا حرام ہے، کھاتے ہیں، ہر وہ چیز جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حدیث 40-48، صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان کیا، اس کے بعد کہا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ تو صحابی رسول زیاد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علم کیسے اٹھے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیاد میں تو تمہیں مدینہ کے لوگوں میں سب سے سمجھدار تصور کرتا تھا، تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہود اور نصارہ قرآن تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ آج ہم قرآن اور حدیث پڑھتے اور پڑھاتے بھی ہیں، عمل نہیں کرتے۔ عمل کے میدان میں 0/سناٹا ہے۔ عام تو عام، خاص عالم اور مولانا بھی عمل نہیں کرتے۔ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، میں بھی عمل نہیں کرتا ہوں۔ باتیں تو بہت لمبی لمبی کرتے ہیں، تقریر خوب لمبی لمبی جھاڑتے ہیں، لیکن جب عمل کے میدان میں آتے ہیں 0/سناٹا ہوتے ہیں۔ بھائی چارہ کی بہت بات کرتے ہیں عالم لوگ، لیکن اگر ان کے بستر پہ بیٹھ جاؤ تو اٹھا دیتے ہیں، نکلو بھائی یہاں سے۔ یہ ہے آج عمل۔ ہم خود قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں 0/سناٹا ہے۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے دوستو بزرگوں، سب سے بڑی نشانی ہے۔ جاہل تو جاہل، عام آدمی تو عام، جو تقریر کرتا ہے اس کا بھی عمل نہیں ہے۔ چیلنج کرتا ہوں، نہیں ہے عمل، میں بھی عمل نہیں کرتا ہوں، چلا رہا ہوں، بس اپنا دل کا بھڑاس اتار رہا ہوں۔ کیوں عمل نہیں ہو رہا ہے؟ سارے لوگوں کی زبان میں، عام اور خاص سب کی زبان میں اتنی تقریریں ہو رہی، جلسہ ہو رہا ہے،
इतने समझाने की कोशिश की जा रही, अमल क्यों नहीं हो रहा है? मैं खुद नहीं करता, दूसरे को हल्ला करके समझाऊं तो क्यों अमल करेगा? क्यों अमल करेगा? पहले खुद तो अमल करो। मशहूर हदीस है कि एक अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था। किसी ने पूछा कि मेरा बेटा गुड़ खाता है, तो कहा कि कल आना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुड़ खाते थे। छोड़ दी, उसके बाद कल आया तो बच्चे से कहा कि गुड़ मत खाना। हम सारी चीजें करते हैं और हल्ला करने लगते हैं, तो अमल क्यों होगा भाई? नहीं होगा, नहीं होगा। यही वजह है दोस्तों बुजुर्गों, ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। सब छुपाते हैं, नहीं, छुपाने की जरूरत नहीं, सबको जानने का हक है, जानना चाहिए दोस्तों बुजुर्गों। इसी तरीके से क़यामत की एक निशानी क्या है कि झूठी गवाही और हक को छुपाना, ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। अहमद शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा भी दौर आएगा कि लोग झूठी गवाही देंगे और हक को छुपाएंगे। आज गवाह खरीदी भी जाते हैं और बेचे भी जाते हैं, आम है। और हक छुपाना तो एकदम आम है। हक बोलने की हिम्मत और जसारत और कुव्वत है ही नहीं किसी के अंदर। सब अपने दामन को बचाते हैं, मैं किसी तरह बच जाऊं, बाकी सब फंस जाएं अलग बात है, मैं बच जाऊं। हक बोलने की ताकत और जुर्रत किसी के अंदर है ही नहीं है। चाहे कितना बड़ा आलिम और मौलाना हो, हक नहीं बोलता है, हक को छुपाता है, अपना दामन बचाता है। ये है क़यामत की निशानी। सारे लोग अपना दामन बचाना चाहते हैं कि वो फंस जाए, वो सबकी नजर में गिर जाए, सबके नजर में आ जाए, मैं ही बच जाऊं, बड़का मौलाना बन जाऊं, है, सब फंस जाए। वो उनके नजर में चढ़ जाए कि फला अच्छा आदमी नहीं है, मैं बच जाऊं, मैं अच्छा आदमी बन जाऊं। यही चल रहा है हमारे समाज के अंदर दोस्तों बुजुर्गों। ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। क़यामत की एक निशानी और क्या है? खाइन को अमानतदार और अमानतदार को खाइन समझा जाएगा, ये जान लीजिए। अहमद शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खाइन को अमानतदार समझा जाएगा और अमानतदार को खाइन समझा जाएगा। आसान भाषा में समझते हैं कि एक खयानत करने वाला है, लोग उसको अमानतदार समझेंगे, और जो अमानतदार है लोग उसको खयानत करने वाले समझेंगे। ये आ चुकी है, अगर आपके मुशाहिदे में ना हो, मेरे मुशाहिदे में बहुत पहले आ चुकी है और अभी चल ही रहा है, अभी हमारे समाज के अंदर चल ही रहा है। जो अमानतदार है लोग उससे नफरत करते हैं, और जो खाइन है लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। ये क़यामत की निशानी है दोस्तों बुजुर्गों। इसी तरीके से क़यामत की एक और सबसे बड़ी निशानी क्या है कि मुनाफिक लोग हुक्मरान होंगे, मुनाफिक लोग, और उनके दिल मुर्दार से भी ज्यादा बदबूदार होंगे। तिबरानी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाद ऐसे हुक्मरान तुम पर हुकूमत करेंगे कि मिंबर में चढ़कर बड़ी हिकमत की बातें करेंगे, बड़ी हिकमत की बातें करेंगे। जैसे ही जिंदगी में आएंगे असल हिकमत छीन ली जाएगी, और क्या होगा? हिकमत छीन ली जाएगी और उनका दिल मुर्दार से भी ज्यादा बदबूदार होगा। और हाकिम से मुराद सिर्फ वो हुक्मरान नहीं है, राजनेता वो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से हो सकता समाज के अंदर बहुत फितना हो। तो मिंबर पे चढ़कर बड़ी हिकमत की बातें करेंगे, वाह 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 वाह, सब लोग तारीफ करेंगे। मौलवी साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, फला साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, हिकमत की बातें कही। जैसे ही वो अमली जिंदगी में आएगा
اس کی حکمت چھین لی جائے گی اور اس کا دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگا۔ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے اور یہ بھی آ چکی ہے، ہمارے سماج کے اندر یہ بھی آ چکی ہے۔ دوستو بزرگو، قیامت کی ایک اور نشانی کیا ہے کہ لوگ رات کو عیش و عشرت میں سوئیں گے اچھی طرح، اور صبح کو اٹھیں گے تو بندر اور سور ہوں گے۔ ڈریے اللہ سے، وہ دن نہ آئے، اللہ ہمیں اس دن دکھانے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لی، یہ اچھا ہے۔ رات کو عیش و عشرت میں سوئیں گے، فخر و غرور میں سوئیں گے، اور صبح کو اٹھیں گے تو بندر اور سور بن کے اٹھیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ سے ڈر جائیے۔ دوستو بزرگو، احمد شریفی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ رات کو فخر و غرور اور کھیل تماشے کے ساتھ سوئیں گے اور صبح کو اٹھیں گے تو بندر اور سور ہو کر اٹھیں گے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ حرام کو حلال کرنے کی وجہ سے، گانے والیوں کے عام ہونے کی وجہ سے۔ آج کسی کے گھر میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کے گھر میں گانا نہ بجتا ہو۔ چیلنج ہے، میرے گھر میں بھی بجتا ہے، بچے بجاتے ہیں۔ چیلنج ہے، کتنا بڑا مفتی ہو، کتنا بڑا مولانا ہو، اگر اس کے گھر میں ٹک ٹاک اور گانے نہیں بجتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے، پکا جھوٹا ہے، اس دور کا سب سے بڑا کذاب ہے۔ سب کے گھر میں گانے بجتے ہیں، کس کے گھر میں گانے نہیں بجتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور ریشمی کپڑے پہننے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے اور سود کھانے کی وجہ سے رات کو صحیح سالم سوئیں گے لیکن صبح کو بندر اور سور ہو کے اٹھیں گے۔ دوستو بزرگو، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا نازک دور چل رہا ہے، بڑا ہی نازک دور چل رہا ہے۔ اپنے آپ کو بچا لیجئے، اپنے آپ کو سنوار لیجئے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں ہم سب کی اچھائی ہے۔ دوستو بزرگو، ایک آدمی سوال کرے گا، ان کا سوال کیا ہوگا؟ مولوی صاحب ذرا بتائیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو یہ حق ہے، ہو کر رہے گا؟ ان کا سوال ہوگا، من میں سوال آ سکتا ہے، تو جواب سنیے، بالکل صحیح بات ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ تو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، بارش کا موسم ہے، موسم کے جانکار لوگ جانکاری دیتے ہیں، آج تو ہر ہاتھ میں جانکاری ہے کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک بارش ہوگی، موسلادھار بارش ہوگی، آندھی اور طوفان بھی آ سکتا ہے، سائیکلون بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ بس بتا دیا، کوئی مطلب نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم فلاں دن فلاں تاریخ کو سفر میں نکلو تو احتیاط سے نکلو، برساتی لے لو یا نکلو ہی مت، الرٹ رہو، اپنے آپ کو بچا لو۔ ایسے دن میں جب آ جاؤ خود کو حفاظت میں کر لو، اپنے آپ کو گھر میں بچا کے رکھ لو، یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نشانیاں بتائی ہیں، مطلب یہی ہے کہ جب ایسا دور آ جائے، ایسا وقت آ جائے تو اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے امانت داری کو، اپنے سارے اچھائی کو بچا کے رکھو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ انہی لوگوں میں تم شامل مت ہو جانا، نہیں تو تمہارے لیے بربادی ہے۔ یہ مقصد ہے بتانے کا۔ جی ایک حدیث بیان کر کے میں اپنے موضوع کو ختم کروں گا۔ آج ہر کوئی مشہور ہونا چاہتا ہے کہ سارے لوگ مجھ کو جانیں، میں سب میں فیمس ہو جاؤں، میں سب میں اعلیٰ رہوں۔ سارے مشہور ہونا چاہتے ہیں، لیکن مشہور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری نہیں دی
जो लोग अजनबी हैं, अपने ही समाज में लोग उनको जानते नहीं, उन्हीं को खुशखबरी दी। क़यामत की निशानी है, जो मशहूर हो जाते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। वो समझते हैं कि मुझको सारे लोग जानते हैं तो मेरे लिए बड़ी अच्छाई है, अच्छा नहीं है। ये क़यामत की निशानी है। अहमद शरीफी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम अजनबियत ही से इब्तदा हुआ और फिर उसकी इंतहा भी अजनबियत के साथ होगी। खुशखबरी हो, मुबारक हो उस आदमी को, उस शख्स को जो अजनबी है, ईमानदार है। हदीस का मतलब क्या हुआ? अपने ही समाज के लोग, अपने ही गांव और मोहल्ले के लोग उसका ज्यादा तज़किरा नहीं करते, उसका नाम लेने से उसको पहचानते नहीं, या तो चेहरे से पहचानते हैं, नाम से पहचानते नहीं। वो बिल्कुल अजनबी की जिंदगी गुजारता है, बिल्कुल अजनबी की जिंदगी गुजारता है। उन्हीं को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी कि यही ईमानदार हैं, यही ईमान वाले हैं। दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए अपने आप को बचाना, अपने आप को सुधार लेना और अपने ईमान को बचा लेना, अजनबियत की जिंदगी गुजारना ही ज्यादा अफजल और अच्छा और बेहतर है। दोस्तों बुजुर्गों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि क़यामत की निशानियां अगर एक साल पूरे कहा जाए तब भी ख़त्म नहीं होंगी, तो एक जुमा में हरगिज़ भी ख़त्म नहीं हो सकती है। यही चंद बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफीक